بشر ہونا شان ہے، بشر ہونا اگر شبہ ہے تو نہیں، یقین ہے تو مان لے۔ یہ بشر ہونا، انسان ہونا شان والی بات ہے۔ المفردات امام راغب اصفہانی نے جو لکھی ہے، سارے پڑھتے ہیں، سارے مانتے ہیں، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ظاہر چمڑا، کھال، پوست، اور انسان کو اس لیے بشر کہتے ہیں کہ اس کا چمڑا بالوں سے صاف ہوتا ہے، بخلاف دیگر حیوانات کے کہ ان پر اون ہوتی ہے، بہت زیادہ بال ہوتے ہیں۔ لفظ بشر کا اطلاق واحد اور جمع دونوں کے لیے ہوتا ہے، لفظ بشر واحد بھی اور جمع کے لیے بھی۔ انسان کا جثہ کا مطلب باڈی، اور اس کے ظاہر پر یہ کیا جاتا ہے لفظ بشر کا اطلاق کے معنی بولا جانا۔ کس پر بولا جاتا ہے؟ وجود پر، اس کے ظاہر پر۔ مجھے بتائیں جانوروں کے پاس بھی باڈی ہے یا نہیں ہے؟ آپ سے بہت زیادہ باڈی بھی ہوگی۔ سب سے زیادہ جسم والا جانور کون سا ہے؟ ہاتھی۔ کیا کھاتا ہے؟ ذرا زور سے بول دو۔ اتنے بڑے جسم والا گھاس کھاتا ہے، آپ کو کون کون سی نعمت دی جاتی ہے کھانے کے لیے؟ یہ جو آپ کا وجود بنا ہے، کھاتے ہیں، مزے لیتے ہیں۔ یہ جو تم انسان ہو نا، پھیلے ہوئے، انتشار، پراگندہ ہونا، پھیلنا، انسان کے پراگندہ ہونے یا پھیلے ہونے کا مطلب یہ کہ حاجات میں لگے ہوئے ہیں، اپنی اپنی ضرورتوں میں گم، ہر کوئی اپنے مطلب کے لیے۔ وہ کوئی ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے، ورنہ سب اپنے لیے، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے۔ اب معنی یہ ہوگا کہ اے اولاد آدم، تم بشر ہو کر، انسان ہو کر اپنی حاجات کے لیے پھیلے ہوئے ہو۔ تمہاری یہ ابتدا دلالت کرتی ہے کہ تم پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے، یہ اس کا اجمال ہے۔ اے انسان، تجھے کیسے بنایا گیا؟ ذرا اپنی بناوٹ پر غور کر۔ پانی کی ایک بوند ہے، ثم من نطفۃ ثم من علقہ، پھر لوتھڑا بنتا ہے، ثم من مضغہ، پھر اس پہ گوشت چڑھتا ہے، مخلقات وغیرہ، پھر ہڈیاں، ان پر گوشت چڑھتا ہے۔ اور کیسے چڑھتا ہے؟ ترتیب کیا ہے؟ کیا ہے اس کا؟ آنکھیں کہاں، کان کہاں، ناک کہاں، ہونٹ کہاں، زبان کہاں، دانت کہاں، ان کے اندر کیا نظام؟ یہ جو نظر آ رہا ہے اور جو نظر نہیں آ رہا، وہ کیا نظام؟ بندہ کہے کہ میرے رب جیسا، سبحان اللہ۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جھونپڑی لگی ہوئی تھی جنگل میں، آپ کا خیمہ، اس میں رہتی تھی۔ علماء آئے، اماں جی باہر آؤ، صنعت دیکھو۔ خیمے سے باہر نکلو، صنعت، اللہ نے جو کچھ بنایا ہے، صنعت بنائی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، اللہ نے جو بنایا وہ دیکھو۔ فرمایا میں اندر جھانکتی ہوں، صانع کو دیکھتی ہوں۔ تم بنی ہوئی چیزوں کو دیکھتی ہو، میں بنانے والے کو دیکھتی ہوں۔ صانع اور صنعت۔ لیکن ہمارے پاس فرصت ہے، آم آئے ہیں، بس آم کا ذائقہ چاہیے بھائی، آم سستے مل جائیں۔ وہ جو شاعر نے کہا تھا، آم ہوں، بہت سے ہوں، میٹھے ہوں، ہم تو بس نہیں غور کیا کہ ایک گٹھلی سے یہ پورا درخت بنا، اور کیسے کہ یہ ذائقے آئے، یہ آم کیسے بن گیا، ہم نے کبھی غور نہیں کیا، بس کھانے سے غرض ہے، کھایا پھینک دیا۔ اس کے چھلکے میں، گودے میں کیا ہے، بال کیسے ہیں، کھال کیسی ہے، کیا کیا تاثیر ہے،
نہیں غور کرتے. ایک بیج میں پورا درخت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ کہیں گے یہ تو گٹھلی ہے، اس میں پورا درخت، اسی میں ستون بھی ہے، تنا بھی ہے، شاخیں بھی ہیں، پتے بھی ہیں، اسی سے ہی ہے نا سب کچھ. اشارہ کیا، سمجھ آئی ہو بات تو. وہ درخت کی اصل ہے، سب کچھ اس میں ہے. میرا نبی کائنات کی اصل ہے. اشارہ کیا میں نے، میں ادھر جا نہیں رہا ورنہ بہت بات بڑھ جائے گی. ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، میں نے صرف سمجھانا ہے. اے انسان پہچان اپنے آپ کو، پہچان. تجھے رب نے بنایا. یہ کتنے جوڑ بنائے، کیوں بنائے؟ ناخن ہیں، بڑھ جائیں، کاٹنے کا حکم کیوں دیا؟ نہیں کاٹتے، لڑکیاں زیادہ رکھنے لگ گئی ہیں. نہیں جی، مردوں کے مقابلے میں لڑکیوں کے ناخن بڑے ہونے چاہیے. شیطان بیٹھتا ہے بڑے ہوئے ناخن پر. کون بیٹھتا ہے؟ اب کتنے صاف کر لو، اس میں سے جراثیم ختم ہوتے نہیں. یہ مونچھیں، لبوں کی کناری آپ کی صاف ہونی چاہیے، ورنہ اس میں جراثیم لگیں گے، جائیں گے منہ میں. حکم بھی ہے، منع بھی ہے. جو ہم لوگ سمجھتے نہیں، ایک ایک بات میں کہاں کہاں بال ہیں، کہاں نہیں ہیں، کیوں ہیں. یہ ساری باتیں سوچتے جاؤ، حیران ہوتے جاؤ رب نے کیا بنایا ہے. دماغ دیکھنے میں، آپ بکری کا دماغ دیکھیں، اپنا دماغ دیکھیں گے نکال کے، شکل ایک جیسی ہے، لیکن فرق ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں. اس کے دماغ میں وہی تاثیر ہے جو آپ کے دماغ میں ہے. دل آپ جانور میں بھی دیکھیں گے، اس میں بھی ہوگا، اور آپ کے جسم میں بھی ہوگا. دونوں کی حالت کیفیت ایک ہے. پہچان انسان اپنے آپ کو. تو رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جھک جا اس رب کے سامنے اور پہچان لے. جب تو اپنے آپ کو پہچان لے گا تجھے وہ رفعت کا مطلب بلندی، کیونکہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بہت بلند کر دیتا ہے. کہنے والے، قدر والے کیا کہتے ہیں؟ قدر والے، خس خس جتنا قدر نہیں میرا، مالک نو وڈیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، مہر چڑھایا سائیاں. قدر والوں کی بات کہ میری کوئی حیثیت نہیں. خشخش کا دانہ کتنا باریک سا ہوتا ہے، چھوٹا سا، ویسے خس کہیں آپ کو تنکے کو، اتنی قدر نہیں ہے. اے انسان تجھے عزت کس نے دی ہے؟ اس عزت کو پہچان. وہ حرکتیں نہ کر جو تیری شان کے لائق نہیں. ہم لوگ غافل ہیں، ہم لوگ غافل ہیں. جنہوں نے پہچان لیا وہ رب کے مقبول بندے بن گئے. ایسے بندے بن گئے کہ اللہ کے پیارے ہو گئے. اللہ ان سے فرماتا ہے بندو تم نے میرا کہنا مانا، مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، جو تم کہو گے میں کروں گا. عطا، کرم. تو یاد رہے، لفظ بشر کے حوالے سے صرف ایک بات کر دوں، ہم بھی بشر ہیں، نبی بھی بشر ہیں، کوئی شبہ نہیں. نبی کی بشریت کا انکار قرآن کا انکار ہوگا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا. تو جو نبی کو بشر نہیں مانے گا وہ قرآن کا منکر ہوگا. جو منکر ہوگا وہ ایمان والا نہیں ہوگا. مگر میرے تمہارے جیسے بشر نہیں ہیں، بشر ہیں.
بشر ہیں مگر میرے تمہارے جیسے وہ بے مثل بشر ہیں، بے مثال بشر ہیں۔ میری آپ کی انگلی میں اشارہ کروں تو وہ پتہ نہیں ہلتا، میں انگلی کا اشارہ کر کے کسی کو بلاؤں وہ وہیں سے پوچھے گا کیا بات ہے، پولیس والا نہیں آئے گا میری انگلی کے اشارے سے۔ ایسا ہی ہے نا، نبی کی انگلی کا اشارہ ہوتا درخت چل کے آتے ہیں، پتھر چل کے آتے ہیں، نہیں انگلی کا اشارہ ہو جائے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، ہاتھ کا اشارہ ہو ڈوبا سورج لوٹ کے آتا ہے۔ وہ بشر ہیں مگر میرے تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ وہ کیسے بشر ہیں؟ ان جیسا کوئی نہیں، ان جیسا جنہوں نے اس راز کو نہیں سمجھا وہ کچھ نہیں پا سکے، اور جنہیں تھوڑی سی سمجھ آ گئی وہ کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ۔ پوری سمجھ تو اللہ کے سوا، نبی پاک کی شان کو اللہ کے سوا کوئی پوری طرح جانتا نہیں ہے، جتنی اللہ کی عطا ہو۔ خود حضور نے فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا نہیں، تو تھوڑا سا جانتے ہیں، اتنا جانتے ہیں کہ کائنات میں کوئی ان جیسا، وہ خیر ہر طرح خیر ہیں، ہر طرح افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، خوبیوں کا مجموعہ، خوبی ہے ہی وہ جو ان میں ہے، جو ان میں نہیں وہ خوبی ہی نہیں۔ یہ پہلی بات آپ نے سنی، وَمِنْ آیاتِهِ، کہ اللہ نے فرمایا ان خلق لکم، تمہیں بنایا مٹی سے اے انسان، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اس کی اگلی آیت جو ہے وہ میاں بیوی کے بارے میں، جو اگلی آیت انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے ہیں۔ میاں بیوی، اگر پرانی ریکارڈنگ محفوظ ہے، وہ رشید صاحب ایک زمانے میں کرتے تھے، میں نے 6 جمعے بیان کیا تھا میاں بیوی کا موضوع، 6 جمعے مسلسل۔ اگر وہ پرانی ریکارڈنگ کہیں کسی کے پاس انہوں نے اکٹھی وہ بنائی تھی، کسی کے پاس محفوظ ہو تو وہ دوبارہ دے دے، یہ لوگ دوبارہ چڑھا دیں گے، نہیں تو میں ابھی مختصر بیان کروں گا، کیونکہ وہ 6 جمعے تو نہیں لگاؤں گا۔ میں نے 6 جمعے میاں بیوی کے موضوع پر گفتگو کی تھی۔ اب اگلی نشانی اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے ہی نفسوں میں سے تمہارے جوڑے بنائے۔ یہ میاں بیوی ہونا بھی اللہ کی اس کا بیان انشاءاللہ آئندہ۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو مجھ سے کسی طرح، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ابھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور مہینہ ذی قعدہ کا ہے، اور پھر اس کے بعد حج کا مہینہ۔ کون سا مہینہ؟ تو حج کے موضوع پر بھی انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے، مکہ کا بھی بیان، مدینہ کا بھی بیان۔ حاجی ماشاءاللہ جا رہے ہیں، آج تو اب بہت مہنگا ہو گیا، بہت ہی مہنگا ہو گیا، لاکھوں روپے میں چلا گیا ہے۔ اللہ تعالی آسانیاں فرمائے۔ اور آج آپ کو پتہ ہے آپ کا قومی بجٹ آنا، بجٹ گورنمنٹ نے آپ کی کھال میں سے جو کچھ بچ گیا وہ بھی کھینچنا ہے، کیونکہ ان کو اپنے خرچے پورے کرنے ہیں۔ وہ اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے آپ پر مزید کتنے ٹیکس لگائیں گے؟ اونچا رکھنا بیٹا، اونچا رکھو، کتنے ٹیکس لگائیں گے، کیا کچھ کریں گے، وہ آج شام کو آپ کو گھر جا کے پتہ چل جائے گا۔ حکومت، حکمرانی، ظلم لوگوں کو آسانی نہیں پہنچاتے، ان کو خدا یاد کہتے ہیں۔ حکمران اندھے بہرے ہوتے ہیں، یہ واقعی اندھے بہرے لوگ ہیں۔ 75 سال میں پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے آپ کے سامنے،
دکھ ہوتا ہے. کل پرسوں ٹی وی میں سن رہا تھا 61 لوگ قتل ہوئے ہیں 5 مہینے میں. 61 لوگ 61 سڑکوں پر لوٹ مار. یہ جو ڈاکو آتے ہیں نکالو کچھ ہے تو آپ اگر رکاوٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو مار دیتے ہیں. ایسی موتیں کتنی ہوئی ہیں؟ یہ رپورٹ ہے ان کی. جو ان کے پاس رپورٹ نہیں ہوئی ہیں وہ پتہ نہیں کتنی. ایک انسان کی جان ناحق کسی کو مارنا ایسے جیسے سب کو مار دیا. وہ جو 9 مئی کو ہوا ہے نا حادثہ, اس کی ٹی وی میں سے ایک ایک کا چہرہ دیکھ کے نکال کے ڈھونڈ کے لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے ہیں؟ اونچی یہ ڈاکو ان کو نظر نہیں آتے؟ یہ چور نظر نہیں آتے؟ پتا چلا اس ملک میں چور ہونا جرم نہیں, کمزور ہونا جرم ہے. جو اتنی بڑی چوری کرے اتنا بڑا عہدہ ملتا ہے. کیا اس طرح ملک چلے گا؟ مگر آپ کہیں گے حکومت سیدھی ہو. حکومت کب سیدھی ہوگی؟ جب آپ سیدھے ہوں گے. اب پھر ہیر پھر کے ان کو بار بار ووٹ دیتے ہو, اب بار بار انہی کے دھوکے میں آتے ہو. اللہ رسول سے وفاداری سیکھی نہیں ہے, دنیا کے لالچ میں. اب ایک بندہ 20 25 50 کروڑ روپے لگا کر سیٹ لیتا ہے قومی اسمبلی کی, صوبائی کی. اس نے جتنے لگائے ہیں اس کو دوگنا کرے گا نا وہ, یا کم پہ راضی ہو جائے گا؟ کیوں گیا ہے وہ؟ بنانے کے لیے. یہ آپ کے خیر خواہ ہوں گے, آپ کے لیے کچھ کریں گے؟ نہیں. ان کے اپنے ہی مفادات پورے ہو جائیں تو بڑی بات ہے. تو ہمیں اب جس کو کہتے ہیں نا واقعی اگر آزادی چاہتے ہو تو ان لوگوں کے چنگل سے نکلو اور اللہ اور اس کے رسول کے وفادار بنو. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی, اس میں جو آزادی ہے وہ کہیں اور. ان کے غلام بن جاؤ پھر ہواؤں میں پرواز کرو گے. اللہ تعالی اس ملک کی حفاظت فرمائے. مجھے اور آپ کو سب کو جاگنا ہوگا. 2 چیزیں چاہیے, ایک عدل اور ایک سچ. انصاف چاہیے, سچ چاہیے. وہ کسی نے بولنا نہیں ہے, عدل کسی نے کرنا نہیں ہے. جب تک یہ مسئلے ہوں گے ہمارا معاملہ درست ہو سکتا. ہم غیروں کو خوش کر رہے ہیں. IMF خوش ہو جائے, امریکہ خوش ہو جائے, برطانیہ خوش ہو جائے, روس خوش ہو جائے, فلانا خوش ہو جائے. کبھی سوچا ہے کہ اللہ کو خوش کریں؟ رازق کون ہے؟ مگر کہتے ہیں جی IMF نے مدد نہیں کی تو تباہ ہو جائیں گے. تو یہ شرک نہیں ہے؟ اس پہ کیوں نہیں فتویٰ دیتے؟ نبی سے مانگیں تو فتوے دیتے ہو, IMF نے مدد نہیں کی تو یوں ہو جائیں گے. اس قابل بنو. کروڑوں اربوں تمہارے پاس ہیں بشرطے کہ تم سدھر جاؤ. جب لوٹ مار رہے گی, کرپشن ہوگی تو پھر ہم سدھر سکتے نہیں. اور وہ کب ہو؟ سچ بولو, عدل کرو. یہ قانون سب کے لیے. کہاں ہے سب کے لیے؟ دکھاؤ 75 سال میں دکھاؤ قانون سب کے لیے کہاں ہے. ہم نے تو یہی دیکھا ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے. پریشر گروپس کے معاملے میں اور ہے, دھونس والوں کے اور ہے. یہ ملک اس لیے نہیں بنایا تھا. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں, آپ سنتے ہو مگر آپ بھی سوچتے نہیں ہو. اگر اسی طرح رہو گے تو پھر سب پسیں گے ہم لوگ, پھر کوئی نہیں بچے گا. آپ شاید اس خیال میں نہیں جی مولانا صاحب ایسے ہی ڈرا رہے ہیں, میں جگا رہا ہوں, جاگ جاؤ. نہیں جاگو گے سب کو پسنا پڑے گا, پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم پر مہربانی فرمائے. توگیرا پنجاب میں ایک علاقہ ہے توگیرا شریف. وہاں کے سجادہ نشین خواجہ غلام رسول صاحب انتقال کر گئے. اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے. والد صاحب کے ایک عقیدت مند تھے شاہ نواز مہمن صاحب. ان کی بہن کی بیٹی انتقال کر گئی. اللہ اس کی بھی مغفرت فرمائے.
اور بھی جتنے لوگ ایمان کے ساتھ چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اسماء سلیم صاحبہ کہتی ہیں منت پوری ہو گئی، باقی پیسے دے رہی ہوں، اللہ تعالی قبول فرمائے۔